بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو تحفہ دیا گیا ہے، یہ ایک انمول تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے درود شریف، بہت بڑی عطا ہے درود شریف، اور سعادت والوں کو، قسمت والوں کو درود شریف نصیب ہوتا ہے۔ درود شریف کی محبت میں چلنے والے جب نعمتیں پاتے ہیں تو اس کا ایک مذاکرہ چلتا ہے جسے ہم مشاہدہ کہتے ہیں۔ درود کے مسافر پر مشاہدات، برکات کی راہ کھلتی ہے جسے ہم انعام کہتے ہیں، جسے ہم عطا کہتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے زندگیاں بدلی ہیں، درود شریف کی برکت سے آسانیاں ملی ہیں، اور اس کی برکت سے عزتوں کے تاج پہنائے گئے ہیں، اور درود شریف کی برکت سے عشق کی سچی راہ ملی ہے۔ ایک بھائی بتاتے ہیں کہ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا چھوٹا بھائی محمد عثمان، اس کی لڑائی اپنے دوست سے کسی بات پر ہو گئی تو اس کو خوب مارا اور اس کو زخمی کر دیا، اور آخر کار زمین پر دھکا دے دیا، جس سے سر میں شدید چوٹ آئی۔ اسے اسپتال لے گئے اور ICU میں داخل کروایا۔ خیر اللہ نے جان بچائی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے گھر والے ایک دن قافلے کی شکل میں آئے اور میرے بھائی کو مارنے لگے۔ میرے بھائی کے پاس پستول تھا، اس نے پستول نکال کر فائر کر دی۔ گولی ایک شخص کو لگی اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ حالات اور بھی بگڑ گئے، پھر انہوں نے ہمارے ایک بندے کو گولی مار دی، اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ کہتے ہیں کہ مزید حالات کے اندر سنگینی آنے لگی۔ ہم نے کوشش کی، علاقے کے معززین کو صلاح کے لیے ان کے پاس بھیجا، مگر بات نہ بن سکی، اور اسی دشمنی کی وجہ سے ہمارے کاروبار، نوکریوں پر بڑا برا اثر پڑا۔ مہینوں تک باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ نماز گھر میں پڑھتے تھے، اور ہماری جتنی زمینیں تھیں سب بیچنا پڑی، اور مالی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن مخالف پارٹی صلح کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ ہمارے گاؤں کے ایک مفتی صاحب جو کہ مسجد میں درود و سلام کا حلقہ لگاتے تھے، درود شریف سے ان کو بڑی محبت تھی، اور لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تھک ہار کر میں نے ان سے اپیل کی تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور پھر قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن وظیفہ یقین کی طاقت سے پڑھنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا اس نعمت کی قدر کرنا اور محبت سے پڑھنا۔ میں نے کہا حضرت آپ بتائیں تو ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی عشاء کے بعد پڑھا کرو، اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا مانگ لیا کرو، اور سارے گھر والے پڑھیں تو کیا ہی خوب بات ہوگی۔ چنانچہ ہم نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر جو ہوا سبحان اللہ، کیا شان ہے درود پاکی کہ ابھی درود شریف پڑھتے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مخالف پارٹی کی طرف سے فون آیا اور کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے ہماری آپس میں صلح ہو گئی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا گیا، اور حالات نارمل ہو گئے۔ یہ سب درود شریف کی برکت سے ممکن ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں روزانہ 1000 بار درود ابراہیمی پڑھتا ہوں۔ میرے گھر والے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود کے اندر اللہ نے خیریں رکھی ہیں، درود کے اندر اللہ نے محبت کو رکھا ہے، درود کے اندر اللہ نے کرم کو رکھا ہے، اور درود کے اندر اللہ نے خوشیوں کو رکھا ہے، اور درود کے اندر اللہ پاک نے نعمتوں کو رکھا ہے۔ اللہ کی مدد ہے یہ درود کے اندر اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تو میرا آپ سب کو یہی مشورہ ہے کہ آپ خود بھی درود ابراہیمی جو نہیں پڑھتے ابھی تک وہ سٹارٹ کریں، ایٹ لیسٹ کم سے کم بھی تعداد 111 کی رکھیں۔ کچھ دن جب شروعات ہوگی تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بہتر ہونے لگیں گے، آپ کی زندگی بہتر ہونے لگے، بہتر ڈگر پر چلنے لگے گی۔ جو مسائل کسی بھی وجہ سے حل نہیں ہو پا رہے تھے وہ مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا درود ابراہیمی 111 مرتبہ، جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ اس کو 313 بار تک لے کے جائیں گے، اور وہ 313 بار 111 بار جتنی دیر میں آپ پڑھتے تھے اتنی ہی دیر میں پورا ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اور پھر جب آپ 313 تک پہنچ جائیں گے تو پھر آپ اس کو آگے تک لے جانے کی کوشش کریں گے۔
چلتے پھرتے بھی آپ یہی پڑھیں گے اور تسبیح کے دانوں پر بھی آپ یہی پڑھیں گے، لیکن آپ کو اس کا فیض جلد پانے کا جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ چاہے آپ دن بھر کتنا بھی پڑھیں، لیکن اس کا کچھ مخصوص حصہ رات میں ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ رات کو پڑھنے کے فضائل الگ ہی ہیں، برکات الگ ہی ہیں۔ جب ہم رات میں پڑھتے ہیں تو ہمارا توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور اگر زمان اور مکان دونوں ایک ہی ہو جائیں، مطلب ایک وقت میں اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر آپ اس کو پڑھا کریں، تو پھر تو کیا ہی کہنا۔ اور تھوڑا سا خوشبو لگا کے اور بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھ کے باوضو ہو کے چاہے نماز پہ بیٹھ کے، اور جو لوگ ناغہ کر دیں، اگر کسی دن بیچ میں 1-2 دن ناغہ ہو جائے، نہ پڑھ سکیں کسی وجہ سے، تو وہ اس سلسلے کو چھوڑے نہیں، بلکہ پھر سے کنٹینیو کر دیں، کیونکہ اس طرح تو یہ ہمیں پوری لائف پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی طبیعت ایسی نہیں ہوتی، کبھی مصروفیت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے، تو توجہ سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن پڑھنے کی ناغہ نہیں کریں، بلکہ چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کی استقامت ہوتی رہے۔ کیونکہ دیکھیں، یقین ہو، استقامت ہو، اور زمان اور مکان ایک ہو، یعنی جگہ اور جو آپ کی تعداد ہے اور وقت ہے وہ ایک ہو، تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک زیادہ فیوز و برکات عطا فرماتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی تعداد آپ بڑھاتے رہیں گے، تو پھر تو کیا ہی کہیں۔ تو مجھ گناہگار کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، درود ابراہیمی کا آغاز خود بھی کریں، ان لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کریں، اور ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں جو ابھی تک اپنی زندگیوں میں درود ابراہیمی کو نہیں لائے۔ تو دوسرے تمام صیغے پڑھیں، جو بھی صیغہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ درود شریف، درود ابراہیمی کا بھی پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو درود پاک کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور کر دے، اس کی خوشبو سے ہماری زندگیوں کو معطر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔